کوئی رفیق تاڑڑ وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے, اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا, اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک, پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا, 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 5 نے یہ کہا, اور انہوں نے 2 نے نہیں اتفاق کیا, لیکن اس چیز کے اوپر تو 5 متفق تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. اور میں یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں, یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں, اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے, یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اور یہ آج حیرت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو. یہ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے, یہ شریف مافیا اور زرداری مافیا نے اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کے اداروں کو کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اب سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دے تو اس پہ گنجائش کیا رہ گئی؟ لیکن آپ تجزیہ نگار دیکھیں, سارے کہہ رہے ہیں جو ہوں گے بھی 90 دن میں الیکشن یا نہیں ہوں گے. یہ سوال ہی کرنے کا مطلب یہ کہ اتنا نقصان پہنچایا پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کے اداروں کو, کہ لوگوں کو اب اس چیز پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے, پاکستان کی عوام کی طرف سے پھر سے اپنے سپریم کورٹ کو یہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انشور کریں گے, ہم پورا زور لگائیں گے کہ کوئی چیز اب غیر آئینی نہ ہو. کسی طرح یہ مافیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, پھر نہ الیکشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایسے حربے نہ استعمال کرے جو انہوں نے 99 میں کیے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دنیا بدل چکی ہے. آج جو پاکستان کا نوجوان ہے اس میں وہ شعور ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. جب 98-99 میں جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس طرح کا شعور نہیں تھا. لوگوں کے پاس ایسی یہ جو انفارمیشن کی ریولوشن آئی ہے, یہ جو موبائل فون کے ذریعے آئی ہے, یہ ایسا شعور کسی میں بھی نہیں تھا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دم چپ کر کے ایشو سیٹل ہو گیا, مائٹ از رائٹ ہو گئی, جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن گئی. جنگل کا قانون آ گیا کہ جب آپ نے چیف جسٹس کو بھگا دیا تو سارے چپ کر کے بیٹھ گئے. آج پاکستان بدل چکا ہے. اس ملک میں ساری قوم سارے ایشو سمجھ چکی ہے. یہ جو آج آپ قوم دیکھ رہے ہیں جو 30 بائی الیکشن جتوائے اور جو ہر اوپینین پول کہتا ہے کہ قوم کیوں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی, موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو آج سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا نے وہ لوگوں میں ایسا شعور ہے کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, آپ کوئی جھوٹ بولیں 1 گھنٹے کے اندر سارا اگلا پچھلا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا. اور اسی وجہ سے یہ پارٹیز نیچے گئی ہیں, جو مافیاز ہیں اس لیے ایکسپوز ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ ان کی ساری پرانی سٹیٹمنٹس تیار ہیں, لوگوں کے پاس ہے موبائل فون پہ. نہیں ہے تو سوشل میڈیا نکال لیتا ہے, اور جتنی تیز چیزیں وائرل ہوتی ہیں اخبار تو کل نکلے گا, آج ہی ساری شام کو سب کو پتا چل جاتا ہے ایشوز کا. تو میں آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا, اور انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں
اپنی الیکشن کیمپین ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو، تحریک انصاف کے عہدیداروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے، کارنرز میٹنگ کرنی ہے، ایک جلسہ کرنا ہے، اور ادھر میں آپ سب کو اپنے یہاں سے خطاب کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دلدل میں ہم آج پھنس گئے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ، تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو اب تو سیدھا مزید اندھیرے اور دلدل میں جا رہا ہے ملک، ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے جو معیشت کو جدھر پہنچا دیا ہے اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے، ان کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے قرضے لے لو، لیکن کیسے قرضے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز، نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ان پہ، نہ اندر سے کسی کا رہ گیا، اور وہ جو موڈیز کی لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے، جو کریڈٹ ایجنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے، کتنی طاقت ہے قرضے واپس کرنے کی، تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستان اب پہنچ گیا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں نیچے گرا، تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں، نہ اندر سے، تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، پاکستان کو پہنچا دیا ہے، تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ کے سامنے ایک روڈ میپ رکھوں گا، کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا، آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے نکالے گا۔ میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے 10 مہینے میں جس طرح کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پامال کیا گیا، رد کیا گیا، جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی، انتقامی کارروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی، یعنی جو انہوں نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف، ہر قسم کی، یعنی کیسز بنانا، تشدد کرنا، جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں، کسی جمہوریت میں نہیں ہوا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا اعظم سواتی پہ، شہباز گل پہ، جو صحافیوں سے کیا گیا، یعنی کبھی اس طرح کے جو ارشد شریف، یعنی دردناک کہانی ارشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی، موت کا خطرہ تھا، ملک سے باہر گیا، پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو، اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا، جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد، ایاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے معاشرے، ان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، سمیع ابراہیم اس کو جو کیا، غلام حسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا، 2 دن رکھا گیا، مارا پیٹا ان کو، اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا، دھمکیاں دی گئی، کئی اسے سٹیٹمنٹس میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے۔ یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوا، ہمارے کتنے لوگوں کو 25 میں پہ کیسز بنائے گئے، اور پھر نئے کیسز بنا دیے۔ کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے، سب کو ڈیٹ پتا تھی، ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت نے تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد، سب کو پتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ جب سے مجھے یہ گولیاں لگی ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے، تو لوگوں نے تو آنا تھا، لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے، جو بھی آپ کے سامنے وہ فوٹیج تو سامنے ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بنا دیے، مزید میرے اوپر 2 اور کیسز بنا دیے، 74 کیسز ہیں میرے اوپر، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مس یوز کیا گیا، دہشت گردی کے قانون کو کس دور میں مس یوز کیا گیا؟ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیسے بنا؟ الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے،
نون لیگ پوچھیں ان کے دور میں، ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا، کتنے ان کے اوپر پرچے ہوئے۔ مریم نواز نے جب وہ نیب گئی، اس نے پتھراؤ کیا نیب کا، پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا۔ کتنے دہشت گردی کے کیسز بنے میرے اوپر؟ 74 کیسز میں سے جو کیس بنا دہشت گردی کا، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے، میں گھر پہ ہوتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس۔ پھر یہ جو الیکشن کمیشن، جو سب پتا ہے، اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر، جب سے ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، جو انہوں نے کیئر ٹیکر بنایا، ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا، جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے، اس سے زیادہ جانبدار ہے کمیشن۔ پہلے میرے اوپر کیس لگا تھا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا، میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کر دوں۔ 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے، جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹس ملتی ہیں، جو 70 سال سے ہیڈ آف سٹیٹس کو گفٹ ملتی ہیں، بیوروکریٹس کو ملتی ہیں، جنرلز کو، آرمی چیف کو ملتی ہیں، قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور پرانے زمانے میں 20% یا 15% آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے، یہ قانون تھا۔ ہمارے زمانے میں وہ 50% ہم نے کر دیا، 50% آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے، آپ وہ رکھ سکتے تھے، اس کے بعد وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی تھی۔ آج تک کبھی کسی سے پوچھا کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ میری مرضی، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اس کے اوپر کیس کر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیا، آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے۔ 4 گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے، 8 سال کے بعد کہتا جی توشہ خانہ میں پیسے دے کے لیتا ہوں۔ زرداری نے 4 گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی۔ یہ تو قانون، یہ تو چوری ہے۔ ان کے اوپر کیس نہیں ہے، ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں، وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس۔ اور دوسرا کیس ہے فورن فنڈنگ کا۔ پہلے تو پتا چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھی، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چینج کیا، پروہیبٹیو فنڈنگ۔ اس کے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں کیس میں۔ اس کیس کو جو عدالت نے رد کیا ہوا ہے، بیل دے دی ہے سب کو، مجھے اس کے اوپر وارنٹ نکال دیے۔ جس وقت وہ عدالت میں جائے گا وہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں کہ ان کے کیسز جو معاف ہوئے ہیں، شہباز شریف کی 24 ارب ڈالر کے نیب، اور 24 ارب روپے کے نیب اور ایف آئی اے کے اندر کیس تھے جو انہوں نے آتے ساتھ ہی معاف کروا لیے، 24 ارب کے۔ نواز شریف کے ایون فیلڈز کے اندر، مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو یہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں، کیونکہ میں یاد کرا دوں لوگوں کو، یہ ہم نے نہیں اس کے اوپر کیس کیا تھا جو سارا وقت میرے اوپر یہ سب بولتے ہیں۔ یہ کیس ان کا انکشاف ہوا تھا پیناما میں۔ پیناما کے اندر دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کا، پرائم منسٹرز کا، وزیروں کے انکشاف ہو گئے تھے جن کی پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی ان میں، اس میں مریم نواز پکڑی گئی۔ 4 مے فیئر کے 5 ارب روپے کے جو فلیٹس تھے وہ نکلا اس کی ملکیت۔ کیس تو ادھر شروع ہوا تھا، اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے کہا ہاں جی یہ مریم نواز کی ملکیت ہے اور وہ اس کی اونر ہے۔ وہ ہے 5 ارب کا۔ پھر چودھری شوگر مل میں 250 کروڑ کا کیس ہے۔ پھر نواز شریف کا چودھری شوگر مل میں، اس کے اوپر بھی 250 کروڑ روپے کا کیس ہے۔ اور پھر توشہ خانہ میں 25 کروڑ کا کیس ہے۔ یہ سب معاف ہو چکے ہیں۔ آصف زرداری کی پاک لین ریفرنس میں 3 ارب 70 کروڑ روپے کا اس کا پاک لین ریفرنس ہے، اور اس کا جو فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں وہ ہیں 33 ارب کے۔ یہ ہیں ان کے، اس کے زرداری کے 37 ارب روپے کے کیسز ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ 1100 ارب روپے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں، اور یہ کبھی
کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں, کبھی وہ فورن فنڈنگ پکڑتے ہیں. میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے, جی پوچھے تو صحیح یہ کدھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ہم تو 8 سال سے اسکروٹی ہو رہی ہے ہماری, ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیئرس ہے جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے. اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا, وہ سامنے ہی نہیں آتا. عدالت کہہ بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کے اکٹھے کیس سنے جائیں, لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے. تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا,